السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا فرمان عالیشان ہے۔ ترجمہ: اور آپ میرے مسلمان بندوں سے فرما دیجئے کہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو، یعنی ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے گفتگو کے دوران ہم پاکیزہ الفاظ اور عمدہ کلمات کا انتخاب کیا کریں۔ اسی سلسلے میں دوسری جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح کیا کرو، یقیناً پاکیزہ بات سے دلوں کو راحت اور اطمینانیت حاصل ہوتی ہے اور قلب کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان امید، نیک فالی اور خوشی عام کرنے کا یہی قرآنی اسلوب بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خوف کو دور کر دیا اور دونوں کو فرعون کے دربار میں بھیجتے وقت اپنے اس فرمان سے ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا۔ ترجمہ: تم دونوں ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ بس اللہ کے ان کلمات کے ذریعے ان دونوں حضرات کا خوف اور اندیشہ زائل ہو گیا اور ان کے دلوں کو مکمل اطمینان حاصل ہو گیا۔ بلا شبہ لوگوں کے دل کو جوڑنا، ان کو دلاسا دینا اور ان کے قلوب کو مطمئن کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے دلوں میں اللہ پر یقین اور اس کے ساتھ حسن ظن کی خصلت پختہ کی تھی اور ان کو نیک فالی اور رحمت الہی سے مایوس نہ ہونے کی تاکید کی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر نہ بیٹھو۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کے خوف کو اپنے پاکیزہ قول سے زائل فرمایا اور یہ کہتے ہوئے ان کے دلوں کو سکون پہنچا دیا۔ ترجمہ: کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ محترم سامعین کرام، لوگوں کو دلاسا دینے میں، نیک فالی میں اور اللہ کی رحمت پر اعتماد کرنے میں سب سے عظیم شخصیت ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، ترجمہ: غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو پاکیزہ اقوال اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دے اور لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی اور ان کے ساتھ اتحاد و الفت کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ محترم سامعین کرام، عمدہ گفتگو اور پاکیزہ بات کا دلوں میں بڑا مثبت اثر ہوتا ہے اور اس کے اثرات بہت دنوں تک قائم و دائم رہتے ہیں۔ اس کا بے انتہا فائدہ ہے اور بے شمار نفع ہے۔ اس سے قلبی محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی رضا و محبت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک تم میں سے کوئی آدمی اللہ کی رضامندی کا کوئی کلمہ بولتا ہے جس کے بارے میں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ کلمہ کتنی رفعت و بلندی تک پہنچ گیا، پس اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس بندے کے حق میں قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ یعنی بسا اوقات محض ایک کلمہ خیر کی وجہ سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی دائمی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ بس ہمیں اچھی گفتگو کے ذریعے لوگوں میں امید، نیک فالی اور امن و اطمینان کی فضا پیدا کرنی چاہیے اور اپنے بچوں اور بچیوں، اہل خانہ اور تمام لوگوں کے ساتھ یہ خصلت اپنانی چاہیے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہی العالمین ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، سب کے ساتھ رحمت و کرم کا معاملہ فرما، دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما دے اور کورونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔